نوالوں کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام جملہ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، مالک لم یزل جملہ عالم اسلام کی خیر فرما اور اللہ کریم ہمارے حال پہ کرم فرما۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موضوع کے حوالے سے ہمارا یہ موضوع ہے صدقہ خیرات کے فضائل اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ کرنے کے بعد کسی بھی ذی شعور عقل مند بندے کے لیے اس بات سے انکار ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ قرآن و حدیث میں جتنے فضائل و مناقب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی بندہ خرچ کرنے کی فضیلت سے محروم ہے تو اس کے بارے میں یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ عقل کی صلاحیت سے عاری ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں جتنے فضائل خرچ کرنے کے حوالے سے بیان کیے گئے، کسی بھی اگر آیت کو یا حدیث کو اگر بندہ سمجھ کے پلے باندھ لیتا تو کبھی خرچ کرنے کی فضیلت سے پیچھے نہ ہوتا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک صفت اللہ کریم نے متقین کی یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں تعمیم ہے، عمومیت ہے۔ اللہ کریم نے عمومیت بیان فرمائی کہ جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا اس سے خرچ کرے، تو اسی طریقے سے عمومیت ہی مراد ہوگی کہ وہ مال دولت اللہ نے عطا کیا ہو مال دولت خرچ کرے، علم اللہ نے عطا کیا ہو علم خرچ کرے، کوئی کسب کوئی فن اللہ نے عطا کیا ہو وہ کسب اور فن وہ سکھائے اور لوگوں کو جو ہے وہ خرچ کرے۔ فرمایا وہ متقین کی صفات میں شامل ہو جائے گا۔ اور حدیث کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ 11-12 حدیثیں مختصر اور شارٹ قسم کی حدیثیں جو بڑی جامع معنی اور ولولہ انگیز حدیثیں جو آپ نے تقریباً پہلی دفعہ سنی ہوگی، وہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ حضرت حسن بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ربی عز وجل، رب ذوالجلال نے فرمایا، گویا حدیث قدسی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ابن آدم اودع من کنزک عندی، اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے کچھ خزانہ میرے پاس بطور امانت کے رکھ۔ جس طرح بینک والے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے پیسے کچھ ہمارے پاس بطور امانت کے رکھے، اگر رکھ لے بندہ اکاؤنٹ کھول لے، اس کے بعد بے شمار دشواریاں ہے، کبھی بینک میں لائن میں لگنا پڑتا ہے، کبھی یہ کہہ کر ہمیں واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ آج پیسے نہیں ہیں، اور کبھی یہ کہہ کے بھیج دیا جاتا ہے کہ ڈکیتی ہو گئی ہے لہذا آپ کی سنوائی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم فرما رہا ہے اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے کچھ خزانہ میری بینک میں بطور امانت کے رکھ۔ گارنٹی کیا ہے؟ رب قدوس اللہ کریم فرما رہا ہے ولا حرقا ولا غرقا ولا سرقا، فرمایا میری ضمانت میں رکھنے والے تجھے کبھی جلنے کا خوف نہیں ہوگا، کبھی غرق ہونے کا خوف نہیں ہوگا، اور کبھی مال کے چوری ہونے کا خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ
اگر رکھ دو گے میری ضمانت میں، اوتی کہو احوج ما تکون الیہ، جس وقت تمہیں سخت قسم کی حاجت ہوگی اس وقت میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس سے بھلا بڑی گارنٹی اللہ کریم اپنی بارگاہ کی کیا عطا فرمائے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کریم اس طریقے سے اس کو نواز دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سخاوت کرتا ہے بندہ، سخی بندہ، فرمایا سخی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اس کے مد مقابل میں جو بخیل بندہ ہوتا ہے، جو کنجوس بندہ ہوتا ہے، اس کی مذمت میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا البخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار۔ فرمایا جو بخیل بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور فرمایا والا جاہل سخی احب الی اللہ عز وجل من عابد بخیل۔ فرمایا ایک طرف جاہل بندہ ہے لیکن سخی ہے، دوسری طرف عابد ہے لیکن بخیل ہے۔ فرمایا جو سخی بندہ ہے اگرچہ وہ جاہل ہی کیوں نہیں، وہ اس عابد سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں جو بخیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ان ملکا بباب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازے میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے اور وہ روزانہ ندا دیتا ہے من یقرض اليوم یجزا غدا، جو آج اللہ کی بارگاہ میں قرض دے گا کل اس کو جزا ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ادھار کا سودا ہے اور کافی لیٹ واپس ملے گی رقم، فرمایا نہیں، جو آج اللہ کی بارگاہ میں قرض دے گا کل اس کی جزا حاصل کر لے۔ اور دوسرا فرشتہ جنت کے دوسرے دروازے پر مقرر ہے اور وہ روزانہ وہ دعا دیتا ہے اللہم آت منفقا خلفا و آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما، اور جو تیری بارگاہ میں مال کو روک کے رکھ بیٹھا ہے اس کو اے اللہ تباہ و برباد فرما۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو روزانہ فرشتے کی دعا لگے، بد دعا سے محفوظ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے، 50 روپے 100 روپے 1000 روپے کوئی صدقہ خیرات، کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی بارگاہ میں نکالتا رہے تاکہ فرشتے کی بد دعا سے محفوظ ہو جائے اور فرشتے کی دعا میں شامل ہو جائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا حسد الا اثنتین، فرمایا حسد جائز نہیں ہے، کسی سے سڑنا جلنا اور کسی کے اوپر جیلس ہونا یہ شریعت مصطفیٰ میں منع ہے، جائز نہیں ہے۔ فرمایا ہاں 2 بندوں کے بارے میں اجازت ہے کہ تم اس پر رش کر سکتے ہو، 2 بندے ایسے ہیں جن پر تم رش کر سکتے ہو۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ الکتاب وقاء بہ آناء اللیل والنہار، ایک وہ خوش نصیب بندہ جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی سعادت بخشی ہو، وہ دن کو بھی قرآن پڑھے رات کو بھی قرآن پڑھے، اس بندے سے آگے بڑھ سکتے ہو، اس سے آگے بڑھنے کی تمنا بھی کر سکتے ہو۔ اور دوسرا خوش نصیب جس سے حسد رش کرنا جائز ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، ایک وہ خوش نصیب بندہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ خرچ کرتا رہے رات کے گھڑیوں میں، دن کے اجالے میں، وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہے، اس بندے پر بھی رش کرنا جائز ہے۔ ہماری ترجیحات اور ہیں، ہم دولت کے اعتبار سے بندے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو شریعت نے چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق ہم نہیں چلتے۔ حضرت قیس بن صلح انصاری صحابی ہیں، ان کے بھائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی شکایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھائی ہے وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور اس فضول خرچی میں خوش رہتے ہیں،
صحابی کے بارے میں بھائیوں نے کہا کہ فضول خرچی کرتے ہیں اور اس فضول خرچی میں خوش رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو طلب فرمایا، قیس بن صلح انصاری حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما شان اخوتی کا یا قیس، اے قیس تمہارے بھائی تمہارے بارے میں شکایت کر رہے ہیں کہ یہ اپنے مال کو فضول خرچی کرتا ہے اور اس میں خوش رہتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت قیس بن صلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی اور ایسی وضاحت فرمائی آقا کو خوش کر دیا۔ آقا جو بھی میرے پیداوار ہوتی ہے، جو بھی میرا مال ہوتا ہے، دو حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں اور دوسرا حصہ اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے دوستوں پہ خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں کرتا۔ جب آپ نے وضاحت پیش کی، آقا علیہ السلام خوش ہوئے۔ روایت میں فدارب بہ صدرہ، آقا نے حضرت قیس بن صلح انصاری کے سینے پہ ہاتھ مارا اور خوش ہو کے فرمایا، انفق ینفق اللہ علیک، اے قیس بن صلح انصاری تو خرچ کرتا رہے، اللہ تجھ پہ خرچ کرتا رہے گا۔ سرکار نے 3 مرتبہ حضرت قیس بن صلح انصاری کو یہ جملہ ارشاد فرمایا، انفق ینفق اللہ علیک۔ اس کے بعد قیس بن صلح انصاری کا حال یہ ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں پہلے میرے پاس ایک سواری تھی اور اس پر میرا گزارا تھا، اب جب میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں اب میرے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے اور میرے خاندان بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ہے جس کا ثواب زیادہ ہے؟ یقیناً ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں صدقہ کروں، لیکن صحابی نے کتنا اچھا ہمارے لیے کام کر دیا، ہمارے لیے پوچھ کے دیا کہ کون سا صدقہ ہے جو اچھا اور ثواب و اجر کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان یتصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتامل الغنى، فرمایا اس حال میں تو صدقہ کر کہ تجھے صحت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہوئے اور اللہ پاک نے تجھے مال کی ضرورت بھی عطا کی ہو اور تو مال کی طلب میں بھی ہو اور غریبی سے ڈرتا بھی ہو، اس حال میں جب خرچ کرے گا اس حال میں خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا ولا تمہل، اتنا اپنے آپ کو کنجوس نہ کر، حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، حتیٰ کہ جب آخری سانس تمہارا آ جائے اس وقت تو وصیت کر، قلت لفلان کذا لفلان کذا، فلاں کو اتنا مال دے دو، فلاں کو اتنا مال دے دو، پھر وصیت نہ کر وقد کان لفلان، فرمایا یہ تو تمہارے کہنے کے باوجود، تمہارے کہنے کے بغیر یہ تو فلاں کا ہو چکا ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ لہذا بندہ اپنی زندگی میں خرچ کرتا رہے، اپنی صحت میں خرچ کرتا رہے، اور حضور نے فرمایا کہ لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ عِندَ مَوْتِهِ، فرمایا جو بندہ اپنی زندگی میں 1 درہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے اس سے بہتر ہے کہ بندہ مرنے کے وقت 100 درہم کی وصیت کرے۔ یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم زندگی میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں نکالتے، جب آخری ٹائم ہوتا ہے پھر مدرسہ یاد آ جاتا ہے، پھر مسجد یاد آ جاتی ہے، پھر خدا کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ذہن بن جاتا ہے۔ کاش کہ اس وقت جب تجھے پیسوں کی حاجت تھی اور تجھے ضرورت تھی اور مالداری تیرے پاس تھی، کاش کہ اس وقت تو اپنی زکوٰۃ نکالتا، عشر نکالتا اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری آپ صحابی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس فی ظل الکعبہ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کے سائے میں آپ جلوہ گر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کے فرمایا ہم الاکثرون مالا، ابو ذر غفاری وہ بندے بڑے خسارے والے بندے ہیں، بڑے نقصان والے بندے ہیں۔ جب سنانے کہ سرکار توجہ فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں، پھر پوچھ لیا آقا من ہم، یا رسول اللہ کون سے بد نصیب ہیں جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ خسارے والے ہیں؟ اب سن لو کتنے بد نصیبی کی بات ہے، میرے آقا نے پہلی وضاحت فرما دی، اس کے باوجود بھی ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔
خسارے کی بیماری میں ہم مبتلا ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم الاکثرون مالا، خسارے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو مال و دولت میں کثرت والے لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک نے کثرت سے مال دیا، بڑا ان کو مال سے نوازا ہے، بینک بیلنس ہے ان کے پاس، جاگیردار ہیں اور پیسہ ہے ان کے پاس اور زمینیں ہیں ان کے پاس، پلازے ہیں، دکانیں، بڑا اللہ پاک نے ان کو پیسوں سے نوازا ہے، لیکن فرمایا خرچ نہیں کرتے، وہ خسارے والے لوگ ہیں۔ آگے سرکار نے وضاحت فرما دی، فرمایا من قال ہاکذا من بین یدیہ و یمینہ و خلفہ و شمالہ، ہاں وہ بندہ جو مالدار ہونے کے باوجود دائیں بھی خرچ کرے، بائیں بھی خرچ کرے، آگے بھی خرچ کرے، پیچھے بھی خرچ کرے، فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے خوش نصیب بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پورے علاقے میں دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے جاگیردار پڑے ہیں، کتنے بڑے بڑے سردار ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں دیتے وقت 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، اور ویسے فنکشن میں، شادیوں میں، کنجریوں میں، اور اپنی جب خوشی کا موقع ہو تو پانی کی طرح وہ بہا دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ سرکار نے پیشن گوئی فرمائی، اور افسوس کہ ہم اس پر کوئی کان نہیں دھر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے نا، میرے آقا نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بندہ اپنے پاکیزہ حلال رزق میں سے ایک کھجور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے، خرچ کرے، اللہ کریم اپنے دستے قدرت میں اس کو لے کے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا جس طرح تم اپنے بیل کو بڑھاتے ہو، بیل کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ پہاڑ برابر اللہ کریم ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بندے کو ویسے مال کی محبت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، اس بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا بیٹے 2 چیزوں کو طلب کرنا، یہ لازمی طور پر 2 چیزیں طلب کرنا میں وصیت کر رہا ہوں۔ عرض کی کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک تو علم طلب کرنا، دوسرا مال طلب کرنا۔ حیران ہو گئے کہ میرے شیخ، میرے بزرگ ایسی وصیت کر رہے ہیں، علم بھی طلب کرنا، مال بھی طلب کرنا۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا لوگوں کے 2 گروہ ہیں، ایک ہے خاص گروہ اور ایک ہے عام گروہ۔ فرمایا جو خاص عوام ہوگی وہ تیرے علم کی بنا پر تیری عزت کرے گی، اور جو عام مخلوق ہوگی وہ تیرے مال کی بنا پر تیری عزت کرے گی۔ لہذا علم بھی طلب کر اور مال بھی طلب کر۔ ہر مال حرام نہیں ہوتا، وہ مال حرام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ فرض، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، اس کے باوجود بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرے، یہ مال حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی، بڑی ایمان افروز وصیت ہے، اور یہ نوادر الاصول جو کتاب ہے، نایاب کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اور یہ حضور نے وصیت کی، حضور کو وصیت رب ذوالجلال نے کی، اور رب ذوالجلال نے جب حضور کو وصیت کی، حضور نے اپنے صحابی کو وصیت کی، صحابی نے پھر ہمیں وصیت کی۔ سننی چاہیے نا ایسی وصیت جو ہمارے فائدے کی ہے اور بڑی ایمان افروز وصیت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں جئتو حتی جلست بین ید رسول اللہ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں حضور کے سامنے بیٹھا۔ فرماتے جب میں حضور کے سامنے بیٹھا فاخذ بطرف امامتی من ورائی، سرکار نے امامہ شریف میرے امامہ کو پیچھے سے ایک طرف سے پکڑا اور مجھے فرمایا یا زبیر انی رسول اللہ الیک خاصہ و الی الناس عامہ، اے زبیر میں تمہاری طرف خاص طور پر اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور کائنات کی طرف تمام کو عام طور پر فرمایا سب کے لیے میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پھر پوچھا اتدرون ماذا قال ربکم، زبیر جانتے ہو تمہارے رب نے تمہیں کیا کہا، کیا حکم فرمایا، کیا وصیت کی؟ میں نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ربکم حین استوى علی عرشہ ونظر الی خلقہ، فرمایا یہ وصیت تمہارے رب نے اس وقت کی
جب وہ اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا جس طرح اس کی شان کے مطابق ہے، اور اپنی مخلوق کی طرف نظر کی، اور نظر کرنے کے بعد فرمایا عبادی انتم خلقی، اے میرے بندے تو میری مخلوق ہے، تو میری پیدا کردہ چیز ہے، تجھے میں نے پیدا کیا، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، ارزاقکم بیدی، تمہارے رزق میرے قبضے قدرت میں ہے، میرے پاس تمہارے رزق ہیں، فَلَا تَتْعَبُوا فِي مَا تَكَفَّلْتُ بِكُمْ، فرمایا اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ تھکاؤ جن کا ضامن میں خود خدا ہوں، رزق کا ضامن میں خود خدا ہوں، فَاطْلُبُوا ارزاقکم، مجھ سے اپنا رزق طلب کرو اور کسی اور کے پاس نہ جاؤ۔ فرمایا الیہ فارفعوا حوائجکم، اپنی حاجات اپنے مسئلے میری بارگاہ میں پیش کرو، انصبوا الیہ انفسکم، اپنے آپ کو میری بارگاہ میں پیش کرو، اصب علیکم ارزاقکم، اپنے رزق کے خزانے تم پر میں کھول دوں گا۔ ہم لا یعنی کاموں میں رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عبادت کی کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ خداوند قدوس فرما رہا ہے کہ میں تمہارا ضامن ہوں، رزق میرے قبضے میں ہے اور رزق میں تمہیں دوں گا۔ اور فرمایا اتدرون ماذا قال ربکم، اے زبیر جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ میں نے عرض کی حضور اللہ و رسول عالم، فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عبدی انفق علیک، اے میرے بندے تو خرچ کرتا رہے، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، اوسع علیک، تو رزق کو وسیع کر، میں تجھ پر رزق کو وسیع کروں گا، ولا تضیق فاضیق علیک، رزق کو تنگ نہ کر، تجھ پر رزق تنگ کر دوں گا۔ اور فرمایا ولا تسر فاسر علیک، اپنے آپ کو ایک حالت پہ نہ روک کے رکھ، میں بھی تمہیں ایک حالت پہ روک کے رکھوں گا۔ اور فرمایا ولا تخزن فاخزن علیک، مال کو جمع کر کے گن کے نہ رکھ، میں بھی تمہارے پاس مال نہیں بھیجوں گا اور جمع کر کے رکھوں گا۔ ان باب الرزق مفتوح من فوق سبع سماوات، رزق کے دروازے 7 آسمانوں کے اوپر ہیں اور وہ عرش کو ملے ہوئے ہیں۔ فرمایا ولا یغلق فی لیل ولا نہار، نہ دن کو دروازہ بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے۔ ینزل اللہ الرزق علی کل امر، اللہ کریم ہر بندے پر رزق اس کی نیت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کے خرچ کرنے کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے۔ من اکثر اکثر لہ، جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ ومن اقل اقل لہ، جو جتنا کم خرچ کرتا ہے اللہ کریم اتنا کم اس پر عطا کرتا ہے۔ ومن امسک امسک علیہ، جو بندہ اپنے پاس مال روک کے رکھتا ہے اللہ کریم بھی مال روک کے رکھتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرو گے اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا۔ اور فرمایا یا زبیر کل وآتم، خود بھی کھا غریبوں کو بھی کھلا۔ فیوکا علیک، فرمایا تو کنجوسی نہ کر، تجھ پر کنجوسی کی جائے گی۔ ولا تحسی، اللہ کی بارگاہ میں گن کے نہ دے، فیحصا علیک، تجھے بھی گن کے دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں جب خدا کی بارگاہ میں دینے کا موقع آئے تو 10 روپے بھی گن کے ہم دیتے ہیں اور سوچ کے دیتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر ویسے محفلوں میں خرچ کرنا پڑے تو اڑا دیتے ہیں پانی کی طرح۔ اور فرمایا ولا تعسر فیعسر علیک، اپنے آپ پر تنگی نہ کر اور دل تنگ نہ کر، ورنہ تجھ پر دل جو ہے وہ تجھ پر تنگی کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا یا زبیر ان اللہ یحب النفاق، اے زبیر اللہ انفاق یحب الانفاق، اللہ کریم خرچ کرنے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اللہ کریم کو خرچ کرنے کی یہ جو عادت ہے لوگوں کی بڑی پسند ہے اللہ کریم کو۔ فرمایا ویبغض الاقتار، اللہ کریم بخل سے نفرت فرماتا ہے، کنجوسی سے نفرت فرماتا ہے۔ وَإِنَّ السَّخَاءَ مِنَ الْيَقِينِ، سخاوت یقین کی وجہ سے ہوتی ہے اور بخل جو ہے یہ شک کی بنا سے ہوتی ہے۔ فرمایا فَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ أَيْقَنَ، جو بندہ یقین والا ہو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جو بندہ شک والا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یحب السخاء ولو بفلق تمرہ، اے زبیر اللہ کریم خرچ کرنے کو بڑا پسند فرماتا ہے، اگرچہ کھجور کے برابر بھی خرچ کرنا ہو، اتنا بھی خرچ بندہ کرے اللہ بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور بہادری کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے، اگرچہ کوئی بھیڑ کو بندہ مارے
یا کوئی سانپ کو مارے، اتنا بھی شجاعت اللہ کے ہاں بڑی پسند ہوتی ہے۔ اور فرمایا یا زبیر ان اللہ یحب الصبر عند زلزلۃ الزلازل، اللہ کریم سخت مشکل حالات میں صبر کرنے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ جو سخت مشکل حالات میں صبر کرتے ہیں اللہ بڑا ان کو پسند فرماتا ہے۔ والیقین النافذ عن مجیء الشہوات، شہوت اور بندے کی لذت، جب گناہوں کی طرف لذت ہو اس وقت بندہ یقین کامل خدا پہ رکھے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ والعقل الکاملہ عند نزول الشبہات، جب اعتراضات بندے پر وارد ہو رہے ہوں دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے، اس وقت بندہ عقل کامل اختیار کرے، اللہ کو بڑا پسند ہے ایسا بندہ۔ اور فرمایا والورع الصادقہ عند الحرام والخبثات، کوئی بندہ حرام چیزوں کے وقت، خبیث چیزوں کے وقت سچا کامل مومن بن جائے، اللہ کو بڑا یہ پسند ہے۔ اور فرمایا آخری وصیت میرے آقا نے فرمائی ہے زبیر بن عوام صحابی رسول کو، فرمایا یا زبیر عظم الاخوان، اے زبیر اپنے بھائیوں کی عزت کرنا، جو بھی مسلمان بھائی ہے اس کی عزت کرنا، وجلل الابرار، جو نیک لوگ ہیں ان کی مزید عزت کرنا، جو نیک لوگ ہیں ان کی زیادہ عزت کرنا، وقر الاخیار، جو چنیدہ بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی توقیر اور عزت زیادہ کرنا۔ اور فرمایا وصل الجار، قریبی رشتہ دار خاص طور پر پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، پڑوسی سے بنا کے رکھنا، پڑوسی سے صلہ رحمی کرنا۔ ولا تماشل الفجار والاشرار، فاسق فاجر لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرنا اور شریر بندوں کی یاری قبول نہ کرنا، ان سے دور بھاگنا۔ اور فرمایا وادخل الجنۃ بلا حساب ولا عذاب، اے زبیر یہ وصیت پر عمل کرنا تیرا کام ہے، جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے وصیتیں کی اور میں اے زبیر تجھے وصیتیں کر رہا ہوں، اور پوری امت کو وہ یہ وصیتیں ہیں۔ یہ پورے چیپٹر ہے، پورا ایک عنوان ہے۔ میرے آقا نے حضرت زبیر بن عوام کو وصیت کی، آپ نے حضور کی امت کو بتایا، اور امت کو چاہیے کہ جو وصیتیں میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہیں اور رب ذوالجلال نے فرمائی ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جن کو لوگوں کو اللہ پاک نے عطا کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ خیرات، صدقہ خیرات، خاص طور پر عشر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن کی پیداوار ہے اور گندم کے حوالے سے جن کے پاس عشر واجب ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے، جو مستحق لوگ ہیں، یہ نہیں کہ صرف دینی مدارس ہیں، یہ صرف مساجد، ان کا جو مستحق بندہ ہے، چاہے وہ غریب بندہ ہے جو بیچارہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ بہاولپور کا وہ پرسوں کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں، 4 بندے، میاں بیوی اور 2 بچے، جنہوں نے خود کو زہر کھلا کر اپنی رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یہ حرام کام کیا ہے، لیکن ہمارے منہ پہ تماچا مار کے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب خرچ نہیں کریں گے تو ایسے مظالم ہمارے ہاں ہوتے رہیں گے۔ لہذا چاہیے ہمیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خرچ کریں، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔